یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہارٹ آف مین پارٹ 3۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم پہلے 2 پارٹس اس کے سیکھ چکے ہیں ہارٹ آف مین، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا آدمی کے دل میں فرق قسم کے جانور ہیں، فرق قسم کے گناہ ہیں، کیونکہ ہم سب گناہ میں پیدا ہوئے ہیں، ہم سب میں وہ گناہ کی شرست ہے۔ اور بردر ارسلان جو ان کا ایک گیت آیا تھا بہت خوبصورت، اس میں انہوں نے سمرائز کیا ہے کہ آدمی کا دل کیسا ہے۔ الفاظ ہیں، میں دیکھا اس دل وال اے بڑا ہیلے باز ہے، اے ماندہ اے تن دیا ہے بڑا چال باز ہے، کہ ہمارا دل بہت کمزور ہے۔ ہمیشہ ہماری روح اور ہمارا دل، ہمارا جسم، ہماری گناہ کی جو خواہشات ہیں ہمیشہ لڑائی میں رہتی ہیں۔ روح القدس چاہتا ہے روح القدس قبضہ لے، لیکن شیطان چاہتا ہے وہ ہمارے دل کا مالک بنے۔ تو ہم کس کو مالک بنائیں گے اپنے دل کا؟ یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ آئیں مل کے دعا کرتے ہیں اور خدا سے اس طاقت کو مانگیں گے کہ ہم خدا کو اپنے دل کا مالک بنائیں۔ اے خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے، اس موقع کے لیے جو تو نے اپنے لوگوں کو دیا کہ ہم تیرے حضور آئیں، تیرے سامنے ہم اپنے سر جھکا سکیں، تیری عبادت کر سکیں، کیونکہ اسی لیے ہم بنائے گئے، اسی لیے ہم میں تو نے سانس ڈالی کہ ہم اپنی فری ول کے ساتھ، اپنی چاہت کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ، اپنی آزاد مرضی کے ساتھ تیری تعریف کریں۔ کوئی ہمیں فورس نہ کرے، بلکہ جو تو نے آزاد مرضی دی، تو نے یہی چاہا کہ آدمی اس آزاد مرضی کے ساتھ میرے حضور آئے اور اپنے دل کا نذرانہ مجھے دے۔ اے خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس برکت کے لیے اور اس بہت بڑے فضل کے لیے کہ آج ہم ایک اور دن دیکھ پائے، ہم تیرے حضور آ سکے۔ اے خدا، فضل دے کہ ہم تیرے میں مضبوط ہو سکیں، جو تو نے ہمیں ہمارا دل دیا ہے، تو نے جو ہمیں خواہشات دی ہیں، ہم انہیں سب چیزوں کو تیرے لیے ہم انہیں یوز کر سکیں، ہمارا دل تیری ہیکل بن سکیں، جس طرح تو نے کہا کہ تو میری ہیکل ہو، اس میں میرا پاک روح سکونت کرے گا۔ خدا فضل دے، جس طرح ہیکل کو پاک کیا جاتا تھا خون کے ساتھ، ہمارا بھی دل ہر دن تیرے خون سے پاک ہوتا جائے، ہم تیرے میں بھرتے جائیں، تیرے میں مضبوط ہوتے جائیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے، فضل دے جو کچھ گایا جائے، جو کچھ بولا جائے، جو کچھ سنا جائے، اس میں تیری حضوری ہو، تیرا مسا ہو اور تیری انوائنٹنگ ہو۔ یسوع کے نام میں مانگا اور پایا، آمین۔ آئے مل کے ہم اپنا پہلا گیت گاتے ہیں، جب منزل دور دکھائی دیں۔ او جب منزل دور دکھائی دے، اس بھیڑ میں کچھ نہ سنائی دے۔ اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ یسوع کا ہاتھ پکڑ لینا، تم اس کا دامن چھو لینا۔ یسوع کا ہاتھ پکڑ لینا، تم اس کا دامن چھو لینا۔ جب منزل دور دکھائی دے، جب منزل دور دکھائی دے، اس بھیڑ میں کچھ نہ سنائی دے، اس بھیڑ میں کچھ نہ سنائی دے۔ یسوع کا ہاتھ پکڑ لینا، تم اس کا دامن چھو لینا۔ یسوع کا ہاتھ پکڑ لینا، تم اس کا دامن چھو لینا۔ جب منزل دور دکھائی دے، جب منزل دور دکھائی دے، اس بھیڑ میں کچھ نہ سنائی دے، اس بھیڑ میں کچھ نہ سنائی دے۔ یسوع کا ہاتھ پکڑ لینا، تم اس کا دامن چھو لینا۔ یسوع کا ہاتھ پکڑ لینا،
تم اس کا دامن چھو لینا. جب ٹھوکر لگنے والی ہو، جب ٹھوکر لگنے والی ہو، یہ کشتی ڈوبنے والی ہو. جب ٹھوکر لگنے والی ہو، یہ کشتی ڈوبنے والی ہو. جب ٹھوکر لگنے والی ہو، یہ کشتی ڈوبنے والی ہو، یسوع کا ہاتھ پکڑ لینا. تم اس کا دامن چھو لینا. یسوع کا ہاتھ پکڑ لینا. تم اس کا دامن چھو لینا. جب خوشیاں ماتم بن جائیں، امیدیں خاک میں مل جائیں. جب خوشیاں ماتم بن جائیں، امیدیں خاک میں مل جائیں. جب خوشیاں ماتم بن جائیں، امیدیں خاک میں مل جائیں، یسوع کا ہاتھ پکڑ لینا. تم اس کا دامن چھو لینا. یسوع کا ہاتھ پکڑ لینا. تم اس کا دامن چھو لینا. تیرے دل میں ہر دم یسوع ہو، تیرے پیار کا موسم یسوع ہو. تیرے دل میں ہر دم یسوع ہو، تیرے پیار کا موسم یسوع ہو. تیرے دل میں ہر دم یسوع ہو، تیرے پیار کا موسم یسوع ہو. یسوع کا ہاتھ پکڑ لینا. تم اس کا دامن چھو لینا. یسوع کا ہاتھ پکڑ لینا. تم اس کا دامن چھو. یسوع کا ہاتھ، او یسوع کا ہاتھ پکڑ لینا. تم اس کا دامن چھو لینا. جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ
منزل ہماری دور بھی ہمیں دکھائی دے لیکن ہم نے یسوع کا ہاتھ پکڑ لینا ہے۔ کیا ہوتا ہے کئی بار جس طرح پطرس تھا، وہ اس نے چاہ پانیوں پہ چلے لیکن اسے پتا تھا میری منزل یسوع تک پہنچنا ہے پانی پہ چل کے، لیکن اس کا غور کہاں پہ تھا؟ پانیوں پہ۔ اور کیا ہوتا ہے جب ہم اپنی مصیبتوں پہ زیادہ غور کرتے ہیں تو جس طرح ہم نے دیکھا وہ جانور ہوتے ہیں دل میں گناہ کے، ہم انہیں اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے دل کو آکیوپائی کر سکیں۔ تو ابھی ہم مل کے اپنا اگلا گیت گاتے ہیں، دنیادی شان و شوکت۔ تو ہم کس چیز کو الاؤ کر رہے ہیں اپنے دل میں؟ دنیا کی شان و شوکت کو، دنیا کی ان ڈیفیکلٹیز کو ہم الاؤ کر رہے ہیں اپنے دل میں۔ تو یہ آج ہم سب کے لیے سوال ہے۔ دنیا دی شان و شوکت دنیا تے رہ جانی ہے، تیرے نال امالا باجوں، تیرے نال امالا باجوں، کوئی شے ہور نہ جانیے۔ دنیا دی شان و شوکت دنیا تے رہ جانیے۔ دنیا دی شان و شوکت دنیا تے رہ جانی ہے، دنیا دی شان و شوکت دنیا تے رہ جانی ہے، تیرے نال امالا باجوں، تیرے نال امالا باجوں، کوئی شے اور نہ جانیے۔ دنیا دی شان و شوکت دنیا تے رہ جانیے۔ فانی بدن دے واسطے مورکھ ایویں کھپ کھپ مرنائی، فانی بدن دے واسطے مورکھ ایویں کھپ کھپ مرنائی، روح دے لئی تو کر لے کمائیاں، روحی تے لا فانی ہے، روح دے لئی تو کر لے کمائیاں، روحی تے لا فانی، تیرے نال امالا باجوں، تیرے نال امالا باجوں، کوئی شے اور نہ جانیے۔ دنیا دی شان و شوکت دنیا تے رہ جانیے۔ دنیا تے ہر جیون جاتی، پل دو پل دا مسافر، دنیا تے ہر جیون جاتی، پل دو پل دا مسافر، موت دا ایک وقت مقرر، موت وقت تے آنی ہے، موت دا ایک وقت مقرر، موت وقت تے آنی ہے، تیرے نال امالا باجوں، تیرے نال امالا باجوں، کوئی شے اور نہ جانیے۔ دنیا دی شان و شوکت دنیا تے رہ جانیے۔
नज़र यसू नू कर दे अपनी जिंदगी तू गुलजार नज़र यसू नू कर दे अपनी जिंदगी तू गुलजार एक दिन साडी मुक जानी है जिंदगी दी बहार एक दिन साडी मुक जानी है जिंदगी दी बहार तेरे नाल अमाला बाजों तेरे नाल अमाला बाजों कोई शै होर न जानी है दुनिया दी शानो शौकत दुनिया तेरे जानी है दुनिया दी शानो शौकत दुनिया तेरे जानी है दुनिया दी शानो शौकत दुनिया तेरे जानी है। जैसा हमने इस गीत में गाया कि हम सब की मुकर्रर है एक दिन मौत हम सबको आनी है और ये ऐसी एक चीज़ है जो अगर हम सब याद रखें तो हम कभी नहीं भूलेंगे कि हमारा पर्पस क्या है इस ज़िंदगी में। जब फ़िरौन को दफन किया जाता था तो उनके साथ उनके सोने उनके सारे बर्तन भी उनके साथ डाले जाते थे कि आफ्टर लाइफ में इनकी मदद करेंगे, लेकिन आप देखें उनकी कब्रों में अभी भी वो बर्तन पड़े हैं, कोई काम नहीं उनके आ रहे वो। तो यही हम सब के साथ भी है, हम उन चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं जो एक दिन मुक जानी है। तो आए मिल के अपना अगला गीत गाते हैं, भेस बदला क्या हुआ दिल का बदलना चाहिए। जो गए दुनिया से वो हमको यहाँ मिलते नहीं, जो है बाकी उनको रूहे पाक मिलना चाहिए, जो है बाकी उनको रूहे पाक मिलना चाहिए। भेस बदला क्या हुआ दिल का बदलना चाहिए। भेस बदला क्या हुआ दिल का बदलना चाहिए। भेस बदला क्या हुआ दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं बिल्कुल बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं बिल्कुल बदलना चाहिए। तंदुरुस्ती के लिए कपड़े बदलना चाहिए। तंदुरुस्ती के लिए कपड़े बदलना चाहिए। हक परस्ती के लिए दिल का बदलना चाहिए। हक परस्ती के लिए दिल का बदलना चाहिए। भेस बदला क्या हुआ दिल का बदलना चाहिए। जो सुने बाइबल से वो दिल से समझना चाहिए। जो सुने बाइबल से वो दिल से समझना चाहिए। दिल बदलने के लिए यीशु से मिलना चाहिए।
دل بدلنے کے لیے یسوع سے ملنا چاہیے. بھیس بدلا کیا ہوا دل کا بدلنا چاہیے. اے دل غفلت پہ اپنی آج رونا چاہیے. اے دل غفلت پہ اپنی آج رونا چاہیے. آج تو بیدار ہو پہلو بدلنا چاہیے. آج تو بیدار ہو پہلو بدلنا چاہیے. بھیس بدلا کیا ہوا دل کا بدلنا چاہیے. جو گئے دنیا سے وہ ہم کو یہاں ملتے نہیں. جو گئے دنیا سے وہ ہم کو یہاں ملتے نہیں. جو ہے باقی ان کو روح پاک ملنا چاہیے. جو ہے باقی ان کو روح پاک ملنا چاہیے. بھیس بدلا کیا ہوا دل کا بدلنا چاہیے. ایک دو باتیں نہیں بالکل بدلنا چاہیے. ایک دو باتیں نہیں بالکل بدلنا چاہیے. جیسا کہ ہم نے کہا بھیس بدلا کیا ہوا دل کا بدلنا چاہیے. اور یہی یسوع فقی فریسیوں کو بھی کہتے تھے کہ تم کلام تو بہت اچھا سناتے ہو, اپنے آپ کو بہت ریلیجیس دکھاتے ہو, دعائیں کرتے ہو, لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کے, لیکن کیا تمہارے دل تبدیل ہیں یا نہیں؟ اور یہی کلام ہمارے لیے کہ وہ جو گناہ کے جانور ہیں کیا وہ ہماری دل میں سے نکل چکے ہیں یا نہیں؟ کیا پاک روح کا فل کنٹرول ہے ہمارے جسم پہ یا نہیں؟ تو مل کے اپنا اگلا گیت گاتے ہیں, یسوع تو ہے مہان. یسوع تو ہے مہان, تیری جے تیری جے تیری جے. تو جو آیا میرے جیون میں لے کے خوشیاں لے کے پیار. یسوع تو ہے مہان, تیری جے تیری جے تیری جے. یسوع تو ہے مہان, تیری جے تیری جے تیری جے. یسوع تو ہے مہان, یسوع تو ہے مہان, تیری جے تیری جے تیری جے. تو جو آیا میرے جیون میں لے کے خوشیاں لے کے پیار. یسوع تو ہے مہان, تیری جے تیری جے تیری جے. میں پاپوں میں ڈوبا ایسا ڈوبا
ایسا ڈوبا میں پاپوں میں ڈوبا ایسا ڈوبا ایسا ڈوبا آنکھوں میں تھے آنسو سب نے چھوڑا سب نے چھوڑا آنکھوں میں تھے آنسو سب نے چھوڑا سب نے چھوڑا پھر کیا ہوا پر تو آیا میرے جیون میں لے کے خوشیاں لے کے پیار یسوع تو ہے مہان یسوع تو ہے مہان تیری جے تیری جے تیری جے کی چیزوں میں تجھے ڈھونڈتا تھا میں دنیا کی چیزوں میں تجھے ڈھونڈتا تھا نفرت اور مطلب کی محفل میں میں گھومتا تھا نفرت اور مطلب کی محفل میں میں گھومتا تھا پر تو آیا میرے جیون میں لے کے خوشیاں لے کے پیار یسوع تو ہے مہان تیری جے تیری جے تیری جے یسوع تو ہے مہان یسوع تو ہے مہان تیری جے تیری جے تیری جے تو جو آیا میرے جیون میں لے کے خوشیاں لے کے پیار یسوع تو ہے مہان تیری جے تیری جے تیری جے تیری جے تیری جے تیری جے جس نام نے گایا یسوع ہی مہان ہے اور ہر وقت یسوع کی ہمیں یہ جائز ہے کہ ہم یسوع کی تعریف کریں. میں چاہتا ہوں اب ہم برادر جوناتھن کے ساتھ دعا کریں اور اسی مسا میں ہم پھر کورس کو بھی ہمیں لیڈ کریں. ہاللیلویا. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خدا ان کا شکر کریں گے اس کے بڑے پیار کے لیے کہ جب ہم گناہوں میں ہوتے ہیں تو اپنی نظریں ہم سے پھیر نہیں لیتا بلکہ اپنے شفقت والے ہاتھ کو بڑھاتا ہے اور جب ہم اسے پکاریں کہ اے خداوند ہمیں گناہوں سے نکال تو وہ ہماری مدد کرتا ہے. تیرا شکر کرتے ہیں خداوند روح القدس کے لیے جو تو نے بھیجا ہے جو ہمارا اچھا مددگار ہے اور تو نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ تو نے کہا میں دوسرا مددگار تمہیں دیتا ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوگا وہ. اے خداوند ہمیں توفیق دے کہ اے خداوند تیرے خون میں چھپے رہیں تیرے خون کے لیے دل سے شکر گزار ہیں خدا جو ہمارے تمام گناہوں کو دھوتا ہے اور پاک کرتا ہے اور ہمیں نیا بناتا ہے. تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ اے خداوند تو نے ہمیں یہ فضل دیا کہ آج ہم آدمی کے دل پہ غور کر سکیں اے خداوند کیونکہ اے خداوند تو نے کہا کہ ہمیں جسم کی خواہشات سے باز رہنا ہے
اور اے خدا ہم سب اے خدا ویک ہیں اے خدا جب ہم اپنے اون پہ ہوتے ہیں، لیکن اے خدا جب تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم سٹرونگ ہوتے ہیں، تاکہ ان جسمانی خواہشات پہ، ان شیطانی اٹیکس پہ ہم فتح مند ہو سکیں۔ اے خدا اس وقت درخواست ہے کہ اے خدا جب تیرے کلام کو ہم سنیں اے خدا تو اے خدا ہمارے دلوں میں جڑ پکڑیں اور اے خدا اثر انداز ہوں، اور ہمارے دل اے خدا ان تمام چیزوں سے جو کہ اے خدا ہمیں تیرے پاس آنے سے روکتی ہیں، جو رکاوٹ بنتی ہیں اے خدا، وہ اے خدا ہم اپنے دل کو کلین کر سکیں روح القدس کی مدد سے، تاکہ تو اس میں آ کے سکونت کر سکے۔ آج سب اپنی آنکھوں کو بند رکھیں اور اس کے خون کو مانگیں، کہیں اے خداون اپنے خون کی ندی سے میرے دل کو پیوریفائی کر۔ یہ خون کی ندی جاری ہے یسوع کی سولی سے، یہ خون کی ندی، یہ خون کی ندی جاری ہے یسوع کی سولی سے، اور جو کوئی اس میں نہائے گا یقین انصاف ہوگا۔ یہ خون کی ندی جاری ہے یسوع کی سولی سے، یہ خون کی ندی، یہ خون کی ندی جاری ہے یسوع کی سولی سے، اور جو کوئی اس میں نہائے گا یقین انصاف ہوگا، اور جو کوئی اس میں نہائے گا یقین انصاف ہوگا۔ میں جانتا ہوں، میں مانتا ہوں یسوع میرے لیے صلیب پہ ہوا تھا قربان، بچانے کو مجھے، میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، میں مانتا ہوں یسوع میرے لیے صلیب پہ ہوا تھا قربان، بچانے کو مجھے، یہ خون کی ندی جاری ہے یسوع کی سولی سے، اور جو کوئی اس میں، اور جو کوئی اس میں نہائے گا یقین انصاف ہوگا۔ میں جانتا ہوں، میں مانتا ہوں یسوع میرے لیے صلیب پہ ہوا تھا قربان، بچانے کو مجھے، صلیب پہ ہوا تھا قربان، بچانے کو مجھے،
I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. آمین. اب وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو کلام کے لیے تیار کریں اور سسٹر تبیتا کے ساتھ مل کے ہم ایک تھاٹ فار دا ویک سنیں گے جو انہوں نے تیار کیا. خداوند یسوع مسیح کے بہت میٹھے اور پیارے نام میں آپ سب کو شالوم. آج ایک مرتبہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور خداوند یسوع کے زندہ کلام میں سے ہی چند باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ہارٹ آف مین، انسان کا دل. جب خداوند یسوع نے یہ دنیا بنائی، آدم اور حوا کو بنایا، تو وہ بہت خوش تھے، جب تک کہ آدم اور حوا کے دل میں جو ہے وہ بدی آئی اور نافرمانی کا گناہ ان سے سرزد ہوا. پیدائش کی کتاب کے 6 چیپٹر کی 5 ورس میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی ہے اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں. ہمیں خداوند یسوع مسیح کے زندہ کلام میں ڈیفینیشن ملتی ہے ہارٹ آف مین کی، جس کا ذکر ہمیں یرمیا کی کتاب اس کے 17 چیپٹر کی 9 ورس میں ملتا ہے. دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز اور لا علاج ہے، اسے کون دریافت کر سکتا ہے. بہت ہارش ورڈز یوز ہوئے ہیں انسان کے دل کے بارے میں، ڈسیٹفل اور وکڈ. آج اور یہ سچ بات ہے کہ یہ لکھا گیا ہے کہ انسان اسے دریافت نہیں کر سکتا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے آج سے 2000 سال پہلے اس دنیا میں آ کر ہماری خاطر، ہم سب کی خاطر صلیب پر اپنی جان دے کر اپنا لہو دیا اور اس لہو کے وسیلے سے ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کیا. آج اس دنیا کی طرح طرح کی فکروں، پریشانیوں میں، آزمائشوں میں الجھ کر ہمارے دلوں میں کچھ اس طرح کے ایموشنز جنم لے لیتے ہیں جن سے ہمارے دلوں میں بٹرنس، اینگر، پرائیڈ، انفرگیونیس جیسے گناہ آ جاتے ہیں جو ہمیں خدا باپ سے دور لے جاتے ہیں. لیکن یہاں میں آپ کو خداوند کے کلام سے یہ کمفرٹ دینا چاہتی ہوں کہ خداوند کے زندہ کلام میں ہمیں انسٹرکشنز دی گئی ہیں دل سے متعلق، اور اس کا ذکر ہمیں پرووربس کے 4 چیپٹر کی 23 ورس میں ملتا ہے، جہاں پر کچھ یوں لکھا ہوا ہے: اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ یہی ہے. کیپ یور ہارٹ ود آل ڈیلیجنس، فار آؤٹ آف اٹ اسپرنگز آل دی ایشوز آف لائف. وہ ایشوز جن کا ذکر ابھی میں نے آپ سے کہا، بٹرنس، انفرگیونیس، پرائیڈ، ایسے گناہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے دلوں میں آ جاتے ہیں. لیکن خدا باپ اگر ہمیں یہ چاہیے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنا جو فوکس ہے وہ ان ایشوز آف لائف سے ہٹا کر اپنا فوکس خدا باپ کی طرف لگائیں، ان کے پرومسز کی طرف لگائیں، کیونکہ خداوند کے زندہ کلام میں اس انسان کے لیے جو اپنا دل خدا کے ساتھ لگاتے ہیں بہت پیارے پرومسز ہیں.
میں ایک یہاں پر حوالہ کوٹ کرنا چاہتی ہوں زبور 91 جو ہم سب کا بڑا فیوریٹ زبور ہے. اس کی 14 سے 16 ورس میں 8 پرومسز کا ذکر ہے. کس کے ساتھ؟ اس انسان کے ساتھ جو اپنا دل خدا باپ کے ساتھ لگاتے ہیں. اس میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے، چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے. وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا. میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا. میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا. اسی طرح سے خداوند کے زندہ کلام میں ہی میتھیو کی کتاب میں، متی کی انجیل میں بیاٹیٹیوڈز کا ذکر ہے. ان میں سے ایک بیاٹیٹیوڈز مبارک بادی کچھ یوں ہے، مبارک ہیں جو دل کے پاک ہیں کیونکہ وہ خداوند کو دیکھیں گے. کتنا بڑا پریولیج ہے یہ. ہم سب خدا باپ کو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے دلوں کو پاک اور صاف رکھنا ہے. اسی طرح سے خداوند کے زندہ کلام میں ایک اور جگہ پر سام 37 کی 4 ورس میں لکھا ہوا ہے، خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. ڈیلائٹ ان دا لارڈ اینڈ ہی ول گیو یو دا ڈیزائرز آف یور ہارٹ. یہ میرا پورا ایمان ہے کہ آپ سب جو اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور اس میسج کو سنیں گے، میری خدا باپ سے یہ دعا ہے کہ اگر آپ اپنے دل میں کسی قسم کا بوجھ محسوس کرتے ہیں، خدا باپ آپ کی مدد کریں تاکہ آپ انسٹیڈ آف ایشوز آف لائف کے اوپر فوکس کرنے کے، آپ خدا باپ کے پرومسز کی طرف اپنا دھیان رکھ سکیں اور ان بلیسنگس کو ریسیو کرنے کے لیے آپ تیار ہو سکیں. خدا باپ آپ سب کو بہت برکت دیں. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو. خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور خوبصورت نام میں آپ سب کو سلام. Greetings to you in the mighty and blessed name of Jesus Christ. آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں. Let's close our eyes and pray. ہاللویا ہاللویا. خدا باپ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو. Dear Heavenly Father, we thank you and we adore you. خداوند تیرا شکر ہو، تو نے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو ہماری خاطر دنیا میں بھیجا. Thank you for sending your Son Jesus Christ into this world for us. یسوع جی تیرا شکر ہو، تو نے خون بہا کے ہمیں خرید لیا. Jesus, we thank you that you have brought us with your precious blood. یسوع جی تیرا شکر ہو، تو نے اپنا کلام ہمیں دیا. You have given your word to us. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں. Jesus, we thank you تو ہر روز پاک روح کے وسیلے سے ہمارے ساتھ رہتا ہے، that you are always with us through your Holy اور Spirit. آج بھی تو پاک روح کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ ہم کلام ہوگا. And even today, through your Holy Spirit, you will talk to us. خدا یسوع ہم سب سے ہم کلام ہو، Lord, talk to every one of us اور ہمارے دل کو اپنا بنا، and make our heart yours. کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا یسوع مسیح کے And نام. we ask this in the name of Jesus. آمین. Amen. جیسا کہ ہم اس عبادت کے شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ آدمی کا دل، یہ جو ایک کتابچہ ہے، اس کا آج تیسرا حصہ ہم سیکھ رہے ہیں، اس کی پہلی تصویر کا تیسرا حصہ. As we have seen from the beginning of today's service, that we will be learning about the heart of man, part 3. اس میں 10 تصویریں ہیں، اور پہلی تصویر میں سے کچھ حصہ ہم پہلے 2 سیشنز میں سیکھ چکے ہیں. And the heart of a man is a book, and in total it has 10 pictures, and we have already learnt about some of those pictures. اور جو پہلی تصویر ہے اس میں بہت ساری علامتیں ہیں، اور ان علامتوں میں سے جو چیزیں ہم سیکھ چکے ہیں ہم ان پہ غور کریں گے، اور پھر ٹوٹلی دیکھیں گے اس میں کیا کچھ ہے اور کیا کچھ ہم سیکھ چکے ہیں. And in the past sessions we have already learned about the different animals in the hearts, and we will learn about what they represent. تو جیسے کہ ہم اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں، جو جانور ہیں وہ گناہ کو ظاہر کرتے ہیں. As we can see on the slide, the animals represent sin. لیکن ان کو لانے والا کون ہے؟ شیطان ہے. شیطان حاکم ہے. But who brings about these animals is devil. اور یہ آئے کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ ستارہ دیکھ رہے ہیں، ستارہ جو اس دل کے اندر ہے وہ کالا ہے، یعنی ضمیر کالا ہے، وہ ضمیر قبول نہیں کرتا خدا کے کلام And کو. as you can see, the star is it's black, the heart is all black because the conscience is black. اور پھر اس ستارے کے اوپر ہم ایک آنکھ دیکھ رہے ہیں جو خدا کی آنکھ جو خدا کی آنکھ ہے، اور وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ بھی اگر میں جو بھی کر لوں کوئی بات نہیں، خدا کو میری اب کوئی پرواہ نہیں، میں تو گناہ میں زندگی And on گزار رہا top ہوں. of the black star we can see God's eye, which represents that God can see everything, even though man can think I can do anything, but God is keeping us accountable. تو چونکہ اس دل کے اندر شیطان حکمران ہے، اور شیطان کی جو سی چیزیں ہیں وہ اس کے اندر ہیں، اس لیے جو خدا سے متعلقہ سب کچھ ہے وہ دل کے باہر ہے.
So because the devil has occupied the heart, so everything related to God is outside the heart. اور دل کے باہر ہم دیکھ رہے ہیں روشنی میں فرشتہ ہے. And outside the heart we can see a bright angel. اور یہ جو فرشتہ ہے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ خدا کے کلام کو انسان کے اندر پہنچانا چاہتا ہے, اس کے اندر ڈالنا چاہتا ہے. And the angel is a messenger of God that wants to put the spirit of God inside the man. اور خدا کا کلام اس پیغام رساں کے ذریعے دل میں آنا چاہتا ہے. And the word of God wants to come into the heart of the man. پھر ہم پاک روح کو دیکھ رہے ہیں کبوتر کی شکل And میں. then we can see the Holy Spirit as a dove. اور پھر ہم اس دل کے گرد آگ دیکھ رہے ہیں جو سرخ رنگ سے ظاہر کی گئی ہے. And we can see flames of red fire outside the heart. اور پاک روح کو زیادہ تر آگ سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے, اور یہاں پر اس کو کچھ ایک فرق اینگل سے ہم دیکھیں گے. And usually the Holy Spirit is represented by fire, but this fire represents something else. یعنی یہ خدا کا پیار ہے, یہ سرگرم, جیسے آگ جلتی ہے گرم ہوتی ہے, اسی طرح خدا کا پیار انسان کے لیے ٹھنڈا نہیں ہوتا. اس کا پیار, خدا کا پیار انسان کے لیے آگ کی طرح سرگرم رہتا ہے. So in this picture the fire represents the love of God, the warm and fresh love of God. اور یہ خدا کا پیار کس وجہ سے انسان کے لیے تازہ رہتا ہے؟ کیونکہ اس کے بیٹے نے اپنا خون بہایا ہے. And why is God's love always fresh for us? Because of the sacrifice of Jesus Christ. تو اس میں سرخ رنگ یسوع مسیح کے خون کو ظاہر So کر رہا the ہے, red color of the fire represents the blood of Jesus. اور آگ خدا کے تازہ اور ہر وقت موجود سرگرم پیار کو ظاہر And the کرتا ہے. fire represents the warm and fresh love of God. اب ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ شیطان حکمران ہے. اب ہم ایک ایک چیز پہ غور کریں گے جو جانوروں کے علاوہ جو چیزیں اور ہیں جن کے متعلق آج ہم سیکھیں گے. And besides the animals we will learn about more things. تو یہ ایک علامت جو یہاں ظاہر کی گئی ہے یعنی شیطان. So we can see the devil here. تو شیطان کے لیے خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ جھوٹوں کا باپ ہے, وہ ہمیں گناہ کرنے پہ اکساتا ہے, اور پہلے وہ اکساتا ہے, پھر جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے, ایک انسان جب اس کی بات مان لیتا ہے تو وہ اندر حاکم بن کے آ جاتا ہے. So as the Bible says, Satan is the father of all lies. So first he tries to convince us and persuade us to do sin, and once we have done the sin, then he is the ruler of our heart. افسیوں دوسرا باب اس کی پہلی 3 آیات میں یوں لکھا ہے, اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے, جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے. ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے, اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے. And in Ephesians chapter 2 verses 1 to 3 we read, And you he made alive who were dead in trespasses and sins, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience, among whom also we all conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. اب اس آیت میں افسیوں دوسرا باب پہلی 3 آیات میں خداوند ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ وقت جب ہم نے خداوند کو قبول نہیں کیا تھا, وہ وقت جب شیطان ہماری زندگی کا حاکم تھا. And in Ephesians, the verse we just read, Paul is talking about the time when we used to walk in sin. تو ہم جیسے آدم حوا نے گناہ کیا تھا, خدا نے کہا تھا جس دن تم نے یہ پھل کھایا تم مر جاؤ گے. And like God told Adam and Eve, the day you eat this fruit, you will die. تو اسی طرح سے جب ہم گناہ اور قصور کرتے ہیں تو ہم اپنے گناہوں اور قصوروں کی وجہ سے روحانی طور پہ مرے ہوئے So ہوتے ہیں. whenever we sin, we also die spiritually. اور جب ہم روحانی طور پہ مرے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر شیطان کی اور دنیا کی روش کے مطابق چل رہے ہوتے And ہیں, when we are dead spiritually, then we follow the world. اور اس کی پیروی میں چلتے ہیں جو انسان سے نافرمانی کرواتا ہے. And we do those things that make us do the bad things. اور وہ کہتے ہیں جو تمہیں جسم کہہ رہا ہے, جو تمہیں تمہاری عقل کہہ رہی ہے,
اور جو میں کہہ رہا ہوں بس اس کو فالو کرو. And the devil persuades you to keep doing what your heart wants you to do. کیونکہ شیطان کا گول یہ ہے کہ وہ انسان کو خدا کے غضب کے نیچے لے آئے. Because the goal of the devil is to bring the man and humans under the wrath of God. اور جیسے کہ اب اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک شخص ہے جو گناہ کی وجہ سے مرا ہوا ہے, اپنے گناہوں میں مرا ہوا شخص ہے. And in the picture we can see there's a person who is dead in sin. تو جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ کھڑا تو ہے, ہمیں زندہ نظر تو آ رہا ہے, لیکن یہ گناہوں میں ہے اور یہ روحانی طور پہ مرا ہوا ہے. And we can see in the picture the man is standing up, so from the outside he looks all well and good, but he's actually dead spiritually. اور پھر اگلے حصے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان ہے جو مرا ہوا ہے, وہ دفن ہوا ہوا ہے. And then we can see a buried man in the next part. تو یہ جو مرا ہوا شخص ہے, جو دفن ہوا ہوا ہے, یہاں پر ہمیں یہ ظاہر کیا گیا, یہ بتایا گیا ہے کہ جب یسوع مسیح کسی زندگی پہ رحم کرتا ہے, فضل کرتا ہے, اور وہ شخص خدا کو یس کا آنسر دیتا ہے, تو وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے مر جاتا ہے, یعنی کہ گناہ چھوڑ دیتا ہے. So whenever we accept Jesus Christ, we die with him to sin. اور پھر اگلے حصے میں اس تصویر میں آپ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے ڈیڈ ٹو سن. اب وہ شخص جو ہے وہ اپنے گناہوں کو چھوڑ چکا ہے, وہ مر گیا گناہوں کی وجہ سے, یعنی گناہ کے اعتبار سے مر گیا, روحانی طور پہ زندہ ہو گیا. And now we can see that the buried man who died with Jesus Christ has been resurrected like Jesus, and he is dead to sin and he is no longer in sin. اور پہلے آپ اس شخص کی روحانی حالت دیکھ رہے ہو جو یسوع مسیح میں چلنا شروع ہوا ہے. یہ اس کا خدا کی سمجھ جو ابھی اس میں چھوٹی ہے, پھر وہ تھوڑی اور بڑی ہوئی, پھر اور بڑی ہوئی, یعنی کہ وہ خداوند میں اور زیادہ بالغ ہوتا گیا اور خداوند کے ساتھ اور وفاداری سے چلتا And گیا. now that he is alive in Jesus Christ, he starts off from a small level and he grows slowly. تو یہاں افسیوں دوسرا باب اس کی پہلی 3 آیات میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت ہم اپنے گناہوں اور قصوروں میں مرے ہوئے تھے, ان کے سبب سے مردہ تھے, ہم دنیا کی روش پہ چلتے تھے. And in the verse we just read of Ephesians 2, we read that we were all dead in our sins. We used to follow the world. تو اس لیے جب ہم گناہ گاروں کو دیکھتے ہیں تو بڑے ترس کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ ان کے لیے بس خداوند سے شفاعت کریں, اور جو کچھ ہم کر سکتے ہیں انہیں تعلیم دیں, لیکن اپنے دل میں یہ جانیں کہ چونکہ اس کا حاکم شیطان ہے, اس لیے اس کی سمجھ ایسے جیسے بند ہوئی ہے. So whenever we look at sinners, we should always feel pity for them. We should realize that devil has occupied their hearts. اور شیطان جو حکمران ہے, اس کے اوپر ہم ایک ستارہ دیکھ رہے ہیں, اور ستارہ ویسے تو برائٹ ہوتا ہے, بڑی روشنی اس میں ہوتی ہے, لیکن اس کے دل کا ستارہ کالا ہے. So as we know that all the stars are usually bright, but in this picture we can see a black star. تو یہ کالا ستارہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان کے ضمیر کو. And the black star represents the conscience of the heart. یرمیہ 7واں باب 23 سے 26 آیات میں خداوند نے بتایا کہ جب کسی انسان کا ضمیر کالا ہے تو اسے میں کلام بھی بتاؤں تو وہ سنتا نہیں ہے. And in Jeremiah chapter 7, God says that if the conscience of a man is black, even if I tell him my word, he will not listen. یرمیہ 7واں باب 23 سے 26 آیات میں لکھا ہے. In Jeremiah chapter 7 verses 23 to 26 we read, بلکہ میں نے ان کو یہ حکم دیا اور فرمایا کہ میری آواز کے شنوا ہو, اور میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم میرے لوگ ہوگے, اور جس راہ کی میں تم کو ہدایت کروں اس پر چلو تاکہ تمہارا بھلا ہو. لیکن انہوں نے نہ سنا, نہ کان لگایا, بلکہ اپنی مصلحتوں اور اپنے برے دل کی سختی پر چلے اور برگشتہ ہوئے اور آگے نہ بڑھے. جب سے تمہارے باپ دادا ملک مصر سے نکل آئے اب تک میں نے تمہارے پاس اپنے سب خادموں یعنی نبیوں کو بھیجا. میں نے ان کو ہمیشہ بر وقت بھیجا, لیکن انہوں نے میری نہ سنی اور کان نہ لگایا, بلکہ اپنی گردن سخت کی. انہوں نے اپنے باپ دادا سے بڑھ کر برائی کی. and in Jeremiah 7 we read, but I gave them this command, obey me and I will be your God and you will be my people. Walk in obedience to all I command you, that it may go well with you. But they did not listen or pay attention. Instead, they followed the stubborn inclinations of their evil hearts. They went backward and not forward.
From the time your ancestors left Egypt until now, day after day, again and again, I sent you my servants, the prophets, but they did not listen to me or pay attention. They were stiff-necked and did more evil than their ancestors. تو چونکہ اس دل کے اندر جو ضمیر ہے وہ شیطان نے روشنی میں آنے دیا ہی نہیں ہے. So because devil has made the conscience black, لیکن اس میں ہمیں ایک بات ضرور سمجھنی چاہیے کہ شیطان کچھ نہیں کر سکتا جب تک انسان اس کو اجازت نہ دے. but we need to realize one thing, that devil can't do anything unless you give him permission. اور جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خداوند کہہ رہا ہے کہ میں نے انہیں بار بار کہا، جب سے میں نے انہیں ملک مصر سے نکالا میں نے انہیں بار بار ہدایت کی. And God is talking about the Israelites, that I have given them my prophets, my word, a lot of times. اور خدا کا دل تو اداس ہوتا تھا لیکن خدا نے انہیں سمجھانا ترک نہیں کیا. And God was saddened by their works, but he did not stop from giving them his بلکہ word. کلام میں لکھا ہے کہ میں نے اپنے خادموں کو، نبیوں کو بر وقت صحیح وقت پہ بار بار میں نے بھیجا ہے. But God says that I have sent you my prophets on the right time, every time. تو پر خداوند یہاں پر بہت اداس ہے. خداوند کہہ رہا ہے وہ اپنے دل کی سختی پہ چلتے رہے ہیں اور انہوں نے میری سنی نہیں ہے. So God is very sad. He's saying they have been stiff-necked and they did more evil. ان کی اپنی ایک مصلحتیں تھیں، ان کی اپنی ایک سوچیں تھیں، ان کی اپنی ایک یعنی کہ وہ ان کے سامنے بہت ساری وجوہات تھیں. اس وجہ سے ہم نے وہ سوچتے تھے یہ وجہ ہے، اس وجہ سے ہم نے اپنے دل کی اس بات کو ہی ماننا ہے. And they used to follow their own heart, their own intentions, and made excuses not to follow God. تو ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ شیطان جو اس دل کے اوپر حکمران ہے اس کی وجہ سے ضمیر جو کالا ہو گیا ہوا ہے. So far we have seen that when devil occupies the heart, he also makes the conscience of a man black. اگر ہم اس سے تھوڑی سی پیچھے جاتے ہیں، تھوڑی سی پچھلی سلائیڈ پہ جائیں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کے کان میں دونوں طرف سے کوئی بات کر رہا ہے. And if we go on the previous slide, we can see a man and he has two people sitting on his shoulders. تو ایک طرف خدا ہے جو بات کر رہا ہے، ایک طرف شیطان بات کر رہا And ہے. on one side is God speaking to him, and on the other side is the devil. اور اگر دل میں شیطان حکمرانی کرتا ہے تو پھر انسان خدا کی بات کو نظر انداز کرتا ہے. And when the devil is occupying the heart, then the person doesn't want to listen to God. اس لیے خدا کا کلام اس کی مدد کسی طرح کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ خدا کی بات کو نظر انداز کرتا ہے. So because he's not paying attention to God, the word of God will never take full spot in his life. پھر ہم آگے دیکھتے ہیں خدا کی آنکھ کے بارے میں کہ خدا کی آنکھ اس کے اوپر لگی ہوئی ہے اور خدا جانتا ہے، سارا کچھ جانتا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک انسان کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہا ہے. And then we see about the eye of the God that sees everything. اور خدا کی چونکہ آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں، جیسے مکاشفہ میں ہمیں خداوند نے بتایا کہ اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں جو سب چیزوں کو پرکھتی اور جانچتی ہیں. And like in the book of Revelations, we read that the eyes of God are like a flaming eyes that can see everything. وہ دل کی جو پوشیدہ سوچیں ہیں، ہمارے رجحانات، ان سب سے واقف ہے. Because he knows our secret thoughts and intentions. اور وہ کام جو کوئی شخص اندھیرے میں کرے، گھنے جنگل میں کرے، گہرے گڑھے میں کرے، وہ بدی چھپ نہیں سکتی. And whatever you do, even in the dark forest or the ditch, God can see everything. 139 زبور اس کی 7ویں 8ویں آیت میں لکھا ہے، میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں ہے، اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے. And in Psalms 139 verse 7 to 8 we read, where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. تو خداوند ہر جگہ موجود ہے اور وہ خدا ہمیشہ دیکھتا ہے کہ ایک انسان جو شیطان کی راہ پہ چل رہا ہوتا ہے اور وہ اس کی آنکھیں روتی ہیں، وہ ہمارے لیے اداس ہوتا ہے. And God can see our every deed and he cries for us when we are not with him. اور یرمیہ کے وسیلے سے وہ کہتا ہے کہ کاش کہ میرا سر پانی ہوتا، میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ ہوتی. And like Jeremiah prophet said that God weeps for us. تو خدا اپنی بنت قوم پر شب و روز ہی ماتم کرتا ہے. So God cries for his nation every day. کیونکہ خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا آسمانی باپ ہے. Because God is our heavenly Father.
اور خدا کا دل بہت اداس ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک انسان اپنے فائدے اور نقصان کو پہچان نہیں سک رہا. And God is very saddened when He sees that humans can't differentiate what's good for them and what's bad for them. کیونکہ شیطان جب وہ شیطان کو اپنا مالک بناتے ہیں تو ان کی زندگی میں ہر طرح کی ناکامی اور برائی ہی آتی رہتی ہے. Because once you allow the devil into your heart, you only see downfall. پھر امثال 15 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند کی آنکھیں ہر جگہ ہیں اور وہ نیکوں اور بدوں کی نگران ہیں. In Proverbs 15:3 we read, "The eyes of the Lord are in every place, watching the evil and the good." اور زبور 32 اس کی 8ویں 9ویں آیت میں لکھا ہے میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا. میں تجھے صلاح دوں گا میری نظر تجھ پر ہوگی. تم گھوڑے یا خچر کی مانند نہ بنو جن میں سمجھ نہیں. In Psalms 32 verse 8 to 9, God says, "I will instruct you and teach you in the way which you should go. I will counsel you with my eye upon you. Do not be like the horse or the mule, which have no understanding." اب اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو گرین ایرو ہے یہ ظاہر کر رہا ہے خدا کی ہدایت کو, خدا کی تعلیم کو. And in the photo we can see the green arrow represents the counsel of God. جو ایک سیدھی راہ ہے. And it's a straight path. لیکن اگر ایک انسان گھوڑے یا خچر کی طرح ہوتا ہے اور وہ سیدھی راہ کی بجائے نہیں پہ چلنے کی بجائے وہ دائیں بائیں کی طرف نکلنا But چاہتا if ہے. you're like a horse or the mule that has no understanding, you will go in different directions. تو خدا کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے صلاح دوں. اور جو خدا کے لوگ ہیں جب خدا ان کو صلاح دیتا ہے تو وہ اس راہ پہ چلتے ہیں جو خدا انہیں بتاتا ہے. And the people of God, when God directs them, they walk in that path. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں یسوع نے جو تمثیل سنائی کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی سرزمین ہے لیکن وہاں پر 4 قسم کی وہ جو زمین ہے اس میں 4 قسمیں ہیں. And like Jesus gave the parable of the 4 different kinds of fields. اب جو روکی پلیس ہے اس نے بھی سیڈ اس کے پر بھی آیا ہے. جو جہاں پہ جڑی بوٹیاں ہیں وہاں پر بھی سیڈ آیا ہے. جو سخت زمین ہے اس پہ بھی وہ بیج گرا ہے. لیکن اس میں سے قبول کس نے کیا ہے؟ اچھی زمین نے صرف قبول And کیا. as in the parable we can see all 4 fields, they received the seed, the thorny, the rocky, but only one of them truly accepted the seed. اسی طرح خدا ہر ایک کو ہدایت دیتا ہے. ایک ہی جگہ پر ہم عبادت میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن کون ہے جو اس کا پلہ چھو لیتا ہے جس کے لیے خدا کی قوت نکلتی ہے. So God counsels everyone, but who is truly ready to accept and walk on the path? پھر ہم اس تصویر میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کالا دل ہے اس کے ارد گرد خدا کا سرگرم پیار جو اس کے بیٹے یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے ظاہر ہوا ہے وہ اس کے ارد گرد ہے. وہ اسے گھیرے ہوئے ہے, وہ اس کا انتظار کر رہا ہے. And like we saw, the fiery flames represent the love of God that has come about because of Jesus' sacrifice. خدا کا پیار اس لیے کبھی ٹھنڈا نہیں ہوتا کیونکہ اس کے بیٹے نے ہمارے لیے اپنی جان دی ہے. And the love of God will never finish because of Jesus Christ. تو یہ ہم اس تصویر میں ہم نے دیکھا, پہلے بھی ہم نے سیکھا ہے کہ جو سرخ رنگ ہے یسوع مسیح کے خون کو ظاہر کر رہا ہے اور جو آگ ہے خدا کے سرگرم اور ہمیشہ تازہ پیار کو ظاہر کرتی ہے. And as we have already seen, the red in the flames represents the blood of Jesus Christ, and the flames are the love of God. لوکا 15 باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوتی ہے. In Luke chapter 15 verse 7, Jesus says, "I tell you that in the same way there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent." اب خداوند کا تازہ ہمیشہ قائم رہنے والا پیار چونکہ اس کالے دل کو گھیرے ہوئے ہے. Because the love of Jesus is always surrounding the black heart. اور جب کبھی کوئی گناہ گار خداوند کی طرف پھرتا ہے So whenever a sinner repents, تو خدا بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے فرشتوں کے ساتھ مل کے اس کے لیے خوشی کرتا ہے. God always rejoices over a sinner repenting. اور پھر یوحنا 1 باب اس کی 29 آیت میں لکھا ہے دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو جہان کا گناہ دنیا کا گناہ
اٹھا لے جاتا ہے. And in John chapter 1 verse 29 it says, the next day John saw Jesus coming towards him and said, look, the Lamb of God who takes away the sins of the world. اب ہمیں اس کے ساتھ جو دی گئی تصویر ہے اس پہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ اس تصویر میں ہمیں بتایا گیا کہ خدا باپ نے صرف اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع ہی کی قربانی کو قبول کیا ہے. So as we can see in the picture there, God has only accepted the sacrifice of Jesus. اور دنیا میں اور کوئی ایسی قربانی نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کروا سکے اور خدا کے حضور میں مقبول ٹھہر سکے. Besides Jesus, there is no other sacrifice that can make us acceptable to God. اور جب کوئی بھی گناہ گار خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے تو وہ اپنے گناہ یسوع مسیح کے اوپر ڈال دیتا ہے. And whenever a sinner repents and accepts God, he's putting his sins on Jesus Christ. اور آج سے 2000 سال پہلے جو اس نے ہمارے لیے قربانی دی ہے, And the sacrifice of Jesus that happened 2000 years ago, وہ آنے والے اور مستقبل میں جتنے بھی گناہ گار ہیں ان کے توبہ کرنے پہ خداوند یسوع مسیح اس قربانی کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. His sacrifice has forgiven all the sins of present and future. اور ہر گناہ گار اس کے اندر موجود ہے. جب بھی وہ یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. And whenever a sinner repents and accepts God, he's forgiven. اب اس تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب جو درمیان میں ہے اس نے قبول کر لیا ہوا ہے کہ کوئی بھی گناہ گار جب میرے پاس آئے گا میں اس کے گناہ کو معاف کروں گا. And as in the picture we can see the cross of Jesus is in the middle and he is ready to accept every sinner. اب جب یسوع مسیح صلیب کے اوپر تھے اس کے دونوں طرف 2 ڈاکو تھے. And when Jesus was on the cross, there were 2 thieves next to him. اب وہ ڈاکو جس نے کہا کہ خداوند میں قبول کرتا ہوں میں گناہ گار ہوں اور خداوند تو ہی بادشاہ, تو اپنی بادشاہی میں آئے گا, تو مجھے یاد کرنا, تو وہ شخص جو تھا اس کے اندر جو گناہ کی شرست تھی اس نے وہ یسوع مسیح کے اوپر ڈال دی. And the thief that accepted Jesus, who said, take me to heaven with you, he put his sins on Jesus Christ. اور خداوند یسوع نے اس کے گناہ لے لیے اور خدا نے اسے معاف کیا اور اسے آسمان کی بادشاہت کا فرزند And بنایا. Jesus forgave him and he took him to heaven with him. لیکن جو دوسری طرف ایک ڈاکو ہے اس نے اس کے اندر بھی گناہ تھے اور جو بھی اس کے گناہ تھے اس کا غضب اس نے اپنے اوپر ہی رکھا. But the other thief that did not accept Jesus, he took all of his sins upon himself. کیونکہ اس نے اپنے گناہ یسوع کو دیے نہیں, اس نے یسوع کو قبول نہیں کیا. Because he didn't accept Jesus and put his sins on Jesus پر Christ. جو کوئی یسوع مسیح کو خدا کے برے کے طور پہ قبول کرتا ہے But whoever accepts Jesus as the Lamb of God اور جو جانتا ہے کہ گناہوں کی اور کوئی قربانی ہے نہیں and who understands that there is no other sacrifice اور کوئی طریقہ اور ہے نہیں خدا کے پاس آنے کا سوائے یسوع مسیح and کے, there is no other way into the presence of God, تو وہ والا شخص جو یسوع مسیح کو خدا کا برا جانتا ہے. اور دوسری بات, پہلی بات کہ آپ خداوند یسوع مسیح کو خدا کا برا جانیں. so the first thing is you need to recognize Jesus as the Lamb of God. اور صرف یہی نہیں کہ ہم کہ اچھا خداوند اب میں نے جان لیا کہ تو ہی خدا کا برا ہے, میں چلو قبول کر لیتا ہوں, تو نے کہا ہے تو میں قبول کر لیتا ہوں, یہ بات نہیں ہے. لیکن اگر وہ ساری تعلیم کو سمجھتا ہے کہ وہ خدا کا برا کیسے ہے, And it's not just about saying the words that I accept Jesus as the Lamb, but you have to understand the meaning behind it. اور وہ خدا کے کلام کو جاننے کی چاہت اس کے اندر آ جاتی ہے اور وہ خدا کے کلام کو جاننا شروع کرتا ہے. And secondly, you begin to understand the Word of God. یعنی صرف اپنے منہ سے اقرار کرنا, صرف منہ سے بولنا نہیں, بلکہ اپنے دل سے اس کو سمجھنا شروع کر دو, بائبل پڑھنا شروع کر دو. So it's not only about saying the words with your mouth, but about understanding the Word of God and acting upon it. اب یہ ڈاکو جو تھا اس کے پاس کوئی زیادہ ٹائم نہیں تھا, اس کو خدا کے پاکروں نے جتنی سمجھ دی وہ کامل سمجھ اسے آ گئی کہ یسوع ہی بادشاہ ہے, وہی منصف ہوگا اور وہی اسی کا تخت ہے اور اسی کی بادشاہی ہے ہمیشہ کی. And the thief that accepted Jesus, he didn't have much time. He was about to die soon. But the understanding that the Holy Spirit gave him, he accepted Jesus. لیکن ہمارے پاس ابھی بہت سارا وقت ہے, ہماری زندگی میں بہت سارا ٹائم ہے کہ ہم یہ جانیں کہ یسوع نے کہا کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اپنی صلیب اٹھائے, اپنی خودی سے انکار کرے, میرے پیچھے ہو لے. But we have a lot of time in our lives and we need to start understanding to die to ourselves and the principles of God. اور یسوع مسیح نے جو اپنا ارشاد اعظم دیا اس میں بھی یہ کہا کہ تم انہیں تعلیم دینا کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں حکم And دیا when ہے. Jesus commanded us, he said to give them my commandments so they can act upon them.
پھر جیسے کہ ابھی ہم نے اس علامت کو سیکھا کہ خدا کا سرگرم پیار ایک گناہ گار کے دل کے گرد بھی رہتا ہے کہ وہ اسے خدا کو قبول کرے، اور اس کا سرگرم پیار اس کے بیٹے یسوع کی قربانی کے وسیلے سے ہمارے لیے دستیاب So ہے. in the picture we have seen so far that the sacrifice of Jesus had allowed for the love of God to surround our hearts. تو اس تصویر کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ شیطان حکمرانی کر رہا ہے. So first of all, let's go over the picture. So firstly, the devil is ruling the heart. اور اس لیے اس نے انسان کے ضمیر کو کالا کر دیا. And because of the devil, the conscience of the man through the star پھر represent اس is کے black. اوپر ہم نے تصویر میں دیکھا کہ ایک آنکھ ہے، یعنی کہ خدا کی آنکھ جو اس انسان کے اوپر ہمیشہ لگی ہوئی ہے، And then we can see the eye of God, which is Uska- always on the man, اس کا انتظار کر رہی ہے. and is waiting for the man. پھر ہم نے دیکھا کہ اس کالے دل کے گرد خدا کا پیار یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے اس کے لیے ہے. And around the heart, we can see the flames of God, the love of God. اب ہم ایک اور بات دیکھ رہے ہیں کہ اس دل کے باہر ایک اور علامت ہمیں نظر آ رہی ہے، یعنی کہ ایک فرشتہ ہے. And outside the heart, we can see the angel. تو فرشتہ جیسے کہ مریم کے پاس خدا کا پیغام لے کے آیا اور لوگوں کے پاس، اور پھر جب خداوند مکاشفہ میں کلیسیوں سے ہم کلام ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کے فرشتے کو یہ لکھ. So the angel represents he's a messenger. So when he went to Mary, the angel went, he took the word, and even to the churches in Revelations. تو یہاں پر یہ جو فرشتہ ہے یہ پیغام رساں کے طور پر اسے دکھایا گیا. So the angel represents the word of God, the messenger. اور خدا کا کلام جو ہے وہ لوگوں کو احساس دلاتا ہے کہ شیطان انہیں دھوکہ دے رہا ہے. And the word of God helps us realize that the devil is deceiving us. اور پھر اس گناہ گار کو خدا احساس دلاتا ہے کہ وہ تجھے یہ جو سارے بوجھ تیرے اوپر ہے، ناکامی ہے، اور تو بہت زیادہ دباؤ کے اندر ہے، تجھے زندگی میں کوئی خوشی نہیں مل رہی. کیوں نہیں مل رہی ہے؟ کیونکہ تو شیطان کو تو نے اپنا مالک بنایا ہوا ہے. And the word of God helps us realize that all our difficulties and when we are feeling sad, it's because of the devil. اور خدا کا کلام اس کے دل کے اندر یہ قائلیت ڈالتا ہے کہ تو اپنی راہوں سے پھر جا، خدا کی روشنی کو اپنے اندر آنے دے، خدا کے پیار کو جان لے. And the word of God helps us realize that we need to let the light of God shine into our hearts. اور اس وقت ہم اس فرشتے کی علامت کو سیکھ رہے ہیں، یعنی خدا کا کلام جو اس کا انتظار کر رہا ہے. And so far we are looking at the angel who represents the word of God. اور دوسرا تیموتھیوس اس کا 3 باب 16ویں اور 17ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے. And in 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17 we read, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. تو خدا کا کلام جب ایک انسان پڑھنا شروع ہوتا ہے تو اسے کون سی برکتیں حاصل ہونا شروع ہوتی ہیں؟ اسے خداوند کی تعلیم ملتی ہے. So when you start reading the word of God, what are the benefits you get? اب اسے بہت زیادہ فرق نظر آتا ہے کہ خدا کا ذہن کیا ہے اور جو میرے اوپر حکمرانی کر رہا تھا اس کا ذہن کیا تھا. Then you can differentiate the intentions of God and the intentions of the devil. اور پھر خدا کا کلام پڑھنے سے وہ خود بخود جاننا شروع ہوتا ہے کہ اچھا میرے اوپر میں کتنا بڑا مجرم ہوں اور کتنی بڑے الزام یا جرم جو ہیں وہ میرے اوپر ثابت ہو چکے ہیں. خدا کا کلام مجھے بتا رہا ہے. And once you read the word of God, then you start to understand that you are under the sins. اور پھر خداوند جب انہیں اسے احساس دلاتا ہے کہ اچھا اب تیری کتاب اس طرح سے کالی ہو گئی ہے، تو نے یہ گناہ کیے، تو غضب کے نیچے ہے. And God helps you realize that you are under the wrath of God. اور پھر خداوند اسے بتاتا ہے اچھا اب تو اپنی اصلاح کیسے کر سکتا ہے، اپنے کالے دل کو دھلا کیسے سکتا ہے. And then God teaches you how to make your heart clean again. اور خدا اس کی اصلاح کرتا ہے، اس کی کریکشن کرتا ہے، اس کی جو غلط چیزیں ہیں انہیں درست کرواتا ہے اس سے. And God helps you get back on the right path.
لیکن جو کریکشن ہے وہ خدا بتائے گا تو صحیح ہمیں، لیکن کریکٹ کرنا یا اسے اپنی زندگی میں عمل میں لے کے آنا، جب ہم عمل میں لے کے آئیں گے تو ہم درست ہوں گے اور ہماری اصلاح ہوگی. And God will counsel us, but it's up to us to implement those things in our life. اور پھر جب ایک انسان اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو وہ پہلے کالے راستے پہ چل رہا ہے، لیکن اب وہ روشنی کے راستے میں چلنا شروع ہوتا ہے، راست بازی میں تربیت پانا شروع And ہوتا ہے. once a man becomes righteous and holy, he starts walking on the right path. اور پھر ایک انسان جب راست بازی میں چلتا ہے وہ چلتا جاتا ہے، کامل بنتا جاتا ہے، ہر روز خدا کی مرضی کو جانتا رہتا ہے. And then every day you will start looking at God's word, you will realize what He has in plan for you. اور پھر خداوند کا کلام جیسے ہمیں دوسرا تیموتھیوس 3 باب کی 16-17 آیت میں بتا رہا ہے کہ جب ہم تعلیم حاصل کریں گے، اپنے آپ کو کریکٹ کریں گے، راست بازی میں چلیں گے تو ہم کامل بنیں گے. And as we see, when we start reading the word of God, we will become more righteous. اور نیک کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہو جائیں And we گے. will be ready to do the right things. پھر اس سے دوسری سائڈ پہ ہم ایک اور علامت دیکھ رہے ہیں، یعنی خدا کے پاک روح کی. And then we can see the Holy Spirit. تو جو کبوتر ہے یہ پاک روح کو ظاہر کرتا ہے. The dove represents the Holy Spirit. یوحنا 16 باب 7-8 آیت میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا. And in John chapter 16 verse 7-8 we read, "But I very truly I tell you, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. When he comes, he will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment." تو خداوند نے کہا کہ میں آسمان پہ جاؤں گا اور پھر میں دوسرا مددگار تمہارے پاس بھیجوں گا. تو جب وہ آئے گا تو کیا کرے گا؟ تمہیں احساس دلائے گا کہ تم گناہ کر رہے ہو، تمہیں راست بازی میں چلنا ہے. اگر تم راست بازی میں نہیں چلو گے تو عدالت تمہارے اوپر آئے گی اور تم قصوروار ٹھہرو گے. And as we just read in the verse, when the Holy Spirit comes in our lives, He helps us realize that we are walking in the sinful path and judgment is upon us. تو اب ہم اس پہلی تصویر کو دیکھ رہے ہیں. یہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ آدمی کا دل یہ ایک کتابچہ ہے، یہ ایک بکلیٹ ہے جس میں 10 تصویریں ہیں. تو اس میں سے جو پہلی تصویر ہے اس میں جتنی علامتیں ہیں انہیں ہم سیکھ چکے ہیں. So as I said, there are total of 10 pictures in the book of the heart of man, and so far we have completed the first picture. اور اب ہم اس میں دوسری تصویر دیکھتے ہیں کہ دوسری تصویر میں ایک ایسے انسان کو بیان کیا گیا جو خدا کو اجازت دیتا ہے کہ وہ میری زندگی میں آئے، اور وہ احساس کرتا ہے کہ یہ تو شیطان میرا بادشاہ ہے، میں نے اسے دور کرنا ہے. And then let's look at the second picture, and that's where the man has realized that he had devil in his heart and he's now changing and allowing God to enter his heart. اب ہم یہ جو دوسری تصویر کی علامات ہیں ان کے اوپر اگر غور کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جانور ہیں وہ اس دل میں سے بھاگ رہے ہیں. And in the second picture we can see that the animals are running out of the heart. اور شیطان شکست خوردہ ہو رہا ہے. And the devil is losing. اور جو ستارہ ہے وہ پہلے بالکل ہی کالا تھا لیکن اب اس کے اندر روشنی آ رہی ہے. And before the star, the conscience of the man was completely black, but now it has light in it. اور خدا کا فرشتہ جو پہلے انتظار کر رہا تھا اب وہ خدا کی تلوار کو یعنی خدا کے کلام کو استعمال کرنا شروع ہو گیا ہے. And before the angel of the Lord was waiting outside the heart, but now he has a sword in his heart, in his hand. اور خدا کے کلام کی قوت سے جو گناہ ہیں وہ بھاگ رہے ہیں. And the sins are going out of the heart of man through the word of God. کیونکہ گندی جگہ پہ پاک روح آ نہیں سکتا، لیکن جب اس شخص نے قبول کیا کہ میں اس گناہ کی گندگی کو نکالنے کے لیے راضی ہوں تو پاک روح کی روشنی اس کی زندگی میں آنا شروع ہو گئی ہے. Because the Holy Spirit cannot enter an unclean place. So once the man has decided that he wants to make his heart clean, then the Holy Spirit enters. اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداوند کا تازہ سرگرم خوبصورت پیار اس کے بیٹے یسوع کی قربانی کے وسیلے سے جو ہے، پہلے وہ باہر انتظار کر رہا تھا لیکن اب چونکہ روشنی اس کو اس نے قبول کیا ہے وہ اندر آ گیا ہے. And the love of God represented through the flames is now inside the heart of man.
اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس تصویر میں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ شخص خدا سے پیار کرنا شروع ہو گیا ہے، اندھیرے کو اس نے رد کیا ہے، And the man, he's rejected the sinful thoughts, اور خدا کے کلام کو اجازت دے دی ہے کہ اس کی زندگی میں کام کریں، and he's allowed the word of God to come inside his اور heart. اندھیرا دور ہو رہا ہے، روشنی اندر آ رہی ہے، And the darkness is going out of the heart and brightness is coming inside. اور یہ ایک مبارک شخص کی تصویر ہے۔ And this is the picture of a blessed man. اب ہم اس میں جو روشنی کی علامت ہے، اس وقت ہم اس کے اوپر کچھ بات کریں گے۔ So تو let's talk about the light in this picture. تو جو روشنی ہے وہ اندھیرے کو ختم کر دیتی ہیں، So light defeats darkness. یعنی جب روشنی خدا کے کلام کی سمجھ ہمیں آتی ہے تو وہ راستی اور ناراستی میں ہمیں فرق بتاتی ہے۔ So whenever the light of the word of God comes in our hearts, we can differentiate what's right and wrong. روشنی کیا ہے؟ روشنی یسوع ہے، And who is light? Is Jesus Christ. اور روشنی یسوع مسیح روشنی ہے، یسوع مسیح راستی ہے۔ Jesus is the light, his righteousness. تو جب روشنی یعنی یسوع مسیح زندگی میں آئے گی تو لازمی بات ہے کہ گناہ اور شیطان وہ وہاں سے نکل جائیں، وہ چلے جائیں۔ So whenever the light comes in our heart, it's always going to defeat the darkness. اور یوحنا 3 باب اس کی 16ویں آیت میں، یہ بہت مشہور آیت ہے، اس وقت ہم 16ویں 17ویں آیت دونوں پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ And in John chapter 3 verse 16 and 17 we read, For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. خدا باپ نے اپنے بیٹے کو روشنی بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، God sent his Son Jesus Christ as a light into this world. اور یہ بات بہت ضروری ہے کہ انسان جانے کہ دنیا میں یسوع کے علاوہ روشنی اور کوئی بھی نہیں ہے۔ And it's very important to realize that there is no other light besides Jesus Christ. جو کوئی یسوع کو قبول کرے گا صرف وہی ہلاکت سے بچے گا Whoever accepts Jesus only, he will be saved from اور the آسمان کی darkness بادشاہت کا فرزند and be ہوگا، able to enter into heaven. کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو اس لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ لوگ اسے قبول کر لیں اور وہ ہلاکت میں نہ رہیں۔ Because God sent Jesus Christ so people can accept him and not be in darkness anymore. پھر یوحنا 8واں باب اس کی 12ویں آیت میں خدا کا کلام فرماتا ہے کہ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ And in John chapter 8 verse 12 we read, Jesus says, I am the light of the world. Whoever follows me will have the light of life and will never walk in darkness. اور یہ تصویر جو ساتھ دی گئی ہے یہ بہت ہی خوبصورت پیغام ہے، And in the picture we can see a very beautiful message. کیونکہ خدا نے کہا کہ میرا رستہ تنگ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص جو اس تصویر میں بھاگ رہا ہے صرف ایک لائن ہے جو روشنی کی لائن ہے، بس وہ اس روشنی کی لائن پہ ہی دوڑ رہا ہے۔ And Jesus said, my path is a very, very narrow path. And in the picture we can see a very thin line and the man is running on it. اور وہ روشنی کی لائن جو ایک پتلی سی لائن ہے اس کو وہ اسی پہ ہے، لیکن ارد گرد سارا اندھیرا ہے۔ And only the light is on that thin path the man is walking on. Everything around him is dark. اور کئی دفعہ انسان سوچتا ہے اچھا ساری دنیا ہی ایسا کر رہی ہے، اگر ساری دنیا اگر وہ اس طرح سے کوئی بھی عمل کر رہی ہے تو ضروری ہے کہ میں ہی صرف ایک فرق طور پہ چلوں۔ And most of the times we can think that the whole world is doing this thing. Should I be the only one that doesn't do this? پر خدا کا کلام کہتا ہے کہ خداوند کا رستہ تنگ ہے، اس کا دروازہ چھوٹا ہے اور اس کو پانے والے تھوڑے ہیں، اور جو اس کو پا لیتے ہیں وہ زندگی کو پاتے ہیں۔ But Jesus said, only few walk on this path and those who do will receive God. اور جیسا کہ ہم اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص جب وہ روشنی میں بھاگے گا تو اسے کیا نظر آئے گا کہ خدا کی پاکیزگی اور اپنی زندگی میں جو گناہ ہے وہ دونوں چیزیں اس روشنی میں اسے نظر آئیں گی۔ And when the man keeps walking in the light, as we can see in the picture, he will see the light on God's holiness and the light on his sins. تو ہمارا دل جو ہے وہ خدا کی ہیکل ہے، خدا چاہتا ہے یہ بالکل روشن اور پاک ہو۔ So our hearts are a temple of God.
اس لیے خدا اس میں سے جو اندھیرا ہے اس کو نکالتا ہے, کالخ کو نکالتا ہے, That's why God removes the darkness from our hearts, کیونکہ خدا کسی گندی جگہ پہ رہ نہیں سکتا. because God cannot live in a dirty place. اس نے جب ہیکل میں تعلیم دی تو اس سے پہلے اس نے سارے جانوروں کو نکالا. Before Jesus taught in the temple, he first removed all the animals from there. تو خداوند کی تمجید وہ ہمارے دل کی ہیکل میں بھی یہی کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرا گھر ہے, میرے باپ کا گھر, دعا کا گھر ہے, تم اسے ڈاکوؤں کی کھو کیوں بناتے ہو. And Jesus does the same in our lives. He tells us that our hearts are a temple for God. تو وہ آتا ہے, وہ ہماری زندگیوں کو بڑا پیارا خوبصورت بنا دیتا ہے. And Jesus comes into our hearts and makes it a very ساری beautiful گندگی کو place. نکالتا He ہے removes all the dirtiness from the اور heart. اس کے اندر اندھیرے کی جگہ روشنی ڈالتا And ہے instead of darkness, he brings اور light. ہمارا دل خوشی اور محبت سے بھر جاتا ہے. And our hearts are filled with love. تو یسوع مسیح صرف ہمارے گناہوں ہی کو معاف نہیں کرتا So Jesus doesn't only forgive our sins, بلکہ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم آئندہ کو روشنی میں چلیں اور گناہ میں نہ but چلیں, he helps us walk in the light and never sin again. اور گناہ پہ غلبہ پانے کی قوت بخشتا ہے. And he gives us control over our sins. یوحنا 8واں باب اس کی 34 سے 36 آیات میں لکھا ہے, یسوع نے انہیں جواب دیا, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے, اور غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا, بیٹا ابد تک رہتا ہے. بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی آزاد ہو گئے. In John chapter 8 verse 34 to 36 we read, Jesus replied, "Very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin. Now a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. So if the Son sets you free, you will be free indeed. If the Son Jesus sets you free, then you will be really free." خدا ہمارا باپ ہے اور وہ نہیں دیکھ سکتا کہ انسان جسے میں نے پیدا کیا ہے وہ گناہ کا غلام رہے اور گناہ کر کے وہ بہت دکھ اٹھاتا رہے. And God is our heavenly Father. He doesn't want to see us a slave to sin. اس لیے خدا کہتے ہیں کہ اگر تم گناہ کی غلامی میں رہوگے تو تم میرے گھر کی برکتوں کو اس سے لطف اندوز نہیں ہو سکو گے. And that's why God says that if you stay a slave to your sins, you will not be able to get the benefits of my house. تو خدا کتنے زیادہ پیار سے کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا اس لیے آیا کہ تمہیں آزاد کرے تاکہ تم غلام نہ رہو. So God says this with much love, that I have sent my son to you so you will no longer be a slave to sin. اور خدا نے فرمایا اگر میرا بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو صرف اور صرف اسی وقت تم آزاد ہوگے, تم واقعی آزاد ہوگے. And only when Jesus sets us free are we truly free. جیسے کہ ہم اس کے ساتھ ایک تصویر میں دیکھ رہے ہیں, یہاں ایک پنجرا ہے. And as we can see in the photo nearby, اگر جو بھی پرندہ اس کے اندر ہے جب تک کوئی اس کو آزاد نہ کرے وہ آزاد نہیں ہو سکتا. there is a cage and only a person from the outside of the cage can release the bird. تو ہم سب گناہ کے نیچے ہیں, گناہ کے پنجرے کے اندر ہیں. And we are all in the cage of sin. اور جو آزاد ہے وہ کون ہے؟ صرف خدا اور خدا کا بیٹا آزاد ہے, جو جس میں کوئی گناہ نہیں ہے. And only someone who is free from sin can release us, and that's Jesus Christ. اور اس پنجرے کے اندر جتنے بھی ہیں جب خدا ان کو آزاد کرتا ہے تو واقعی وہ صرف اسی وقت ہی آزاد ہو سکتے ہیں, کیونکہ اور کوئی ہے نہیں جو بے گناہ ہو, جو پنجرے سے باہر ہو. And only when Jesus releases us can we be truly free from sin. کیونکہ جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں سب نے گناہ کیا ہے, سب گناہ کے متحد ہوئے ہیں. Because everyone in this world has sinned, پر اس کا بیٹا بے گناہ رہا ہے. but his son remained sinless. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پنجرے کے اندر باقی سب ہیں اور پنجرے کے باہر صرف اس کا بیٹا ہے, اور وہ پنجرا کھولتا ہے اور آزاد کرتا ہے. جب کوئی پنجرے کے اندر کہتا ہے کہ یسوع جی پلیز مجھے آزاد کر دیں, میں پنجرے سے باہر آنا چاہتا ہوں, یسوع اس کے لیے کھولتا ہے دروازہ, وہ پنجرے سے باہر آتا ہے. So only Jesus has been sinless and he's outside of the cage. So once someone says to him, I want to be free from sin, he opens the cage and lets them out. اور اس کتابچہ میں جو باقی تصویریں ہیں ان کے متعلق ہم خدا کے فضل سے سیکھیں گے. آج ہم نے اس کی پہلی 2 تصویریں اور ان کے اندر جو علامات ہیں ہم نے آج ان کو دیکھا ہے. And the remaining pictures of this book we will cover in the next sermons. And so far we have completed 2 pictures of this book. تو خدا نے ہمیں مقدسوں کی رفاقت اور روح القدس کی شراکت اس لیے دی ہے تاکہ ہم مقدسوں ایک جو خدا کا بندہ ہے اس نے ہمیں روح القدس سے جو کچھ لیا اور اس نے آگے پہنچایا اس سے ہم برکت پاتے رہیں. And God has given us the Holy Spirit and the fellowship of the saints so we can learn from each other. تو خداوند کا وہ
بندہ جس نے یہ کتاب لکھی آدمی کا دل، یہ بہت سال پہلے کوئی 18ویں صدی میں یہ لکھی گئی ہے، لیکن اس وقت سے جتنے لوگ اسے پڑھتے ہیں وہ بہت زیادہ برکت پاتے ہیں، خدا کا کلام And سنتے this ہیں۔ book was written a very long time ago, but whenever we read this, we are truly blessed. آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ Let's close our eyes and pray. ہاللویہ ہاللویہ ہاللویہ۔ خداوند تیرا شکر ہو، تو نے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو دنیا میں بھیجا اور ہم آزاد ہوئے ہیں۔ Dear Heavenly Father, we thank you for sending your Son Jesus Christ to set us free. خداوند تو نے ہمیں بتایا ہے کہ اور کوئی آزاد دنیا میں ہے ہی نہیں تھا، صرف تیرا بیٹا ہی آزاد تھا اور وہی آزاد کر سکتا تھا۔ Lord, you have taught us that besides Jesus there is no other to set us free. تیرا شکر ہو خداوند تو نے ہمیں گناہ کا غلام نہیں رہنے دیا بلکہ اپنے فضل سے آزاد کیا، We thank you, Lord, for not leaving us a slave to our sins, but for setting us تاکہ free, ہم کامل بنتے رہیں اور نیک کام کے لیے تیار ہوں۔ so we may become pure. خداوند یسوع تیرا شکر ہو تو روشنی ہے، We thank you, Jesus, that you are the light of this world. تیرا شکر ہو تو ہمارے دل کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے، اسے روشنی میں بدلنے کے لیے ہماری زندگی میں آ گیا۔ And you changed the darkness of our hearts into light. ہم اس روشنی میں اچھلتے کودتے ناچتے جھومتے ہیں۔ And we can rejoice and be happy in this light. خداوند ہم اس روشنی میں آ کے بہت زیادہ خوش ہیں۔ Lord, we are very happy in this light. تو ہمارے اوپر بہت ہی مہربان ہمارا باس ہے، And you are a very good leader جس نے اپنی جان دے دی ہے۔ who has given his life for us. تیری آنکھوں میں پیار ہی پیار ہے، And your eyes are filled with تیری love. تعلیم پیار ہی پیار ہے، And your word is filled with love. تیری تعلیم ہے خداوند ہمارے اوپر کبھی بوجھ نہیں ہوئی، بہت ہمیں ہلکا پھلکا کر دیتی ہے۔ And your word, O Lord, has never been hard on us, and it's been easy to bear. خداوند تیرے کلام کی ایک ایک بات کے لیے تیرا شکر And ہو۔ we thank you for every single word of yours. تیرا شکر ہو تو نے ہمیں نجات دی اور ہر روز تو ہمارے ساتھ ہے۔ We thank you for giving us salvation and being with us every single day. تو ہر روز ہمیں اپنے کلام سے نہلاتا ہے، And you shower us with your word every day. تو اپنے کلام سے ہمیں کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے۔ And you give us your food as your word of God. تیرا شکر ہو تو ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ And you are everything to us. آج کی ساری برکت کے لیے تیرا شکر We ہو، thank you for all the blessings of today. تیرا شکر ہو۔ We thank you. اے خداوند یسوع جی، Dear Heavenly Father, ہم درخواست کرتے ہیں، we also pray اے خداوند اس کلام کے وسیلے سے تو لوگوں کو اپنی قبولیت دے، help the people who heard this message to receive you, تاکہ وہ اپنی بیماریوں سے چھوٹ جائیں so they may be released from their sufferings اور اپنے برے حالات سے چھوٹ جائیں، and they may come out of their difficult times, اور ابلیس کی غلامی جو انہیں بہت دکھ دے رہی ہے اس سے آزاد ہو جائیں۔ and they may be free from the control of the devil. تیرا شکر ہو باپ، We thank you, Lord. یہ شکر گزاری اور دعا تیرے حضور مقبول ٹھہرے، We ask this in Jesus' name, کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا یسوع مسیح کے and نام we میں، ask this in your name. آمین۔ Amen. اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، آمین۔ خداوند آپ سب